حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم الشان فضائل سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا بہذا فضلکم محمد، یعنی انہیں عظمتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تم سب پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا جو آسمانوں کی طرف تھا، اور آسمانوں کا سفر بھی اسی براق کے ذریعے تھا، لیکن وہ چند لمحات میں سارے فاصلے طے کرتے ہوئے پہلے آسمان پر، وہاں سے دوسرے آسمان پر، وہاں سے تیسرے آسمان سے ہوتے ہوئے دیگر آسمانوں کو پار کر گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے گزرے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں سے ایک اور راز سے بھی پردہ اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کائنات کے بہت سے اسرار ہیں جن تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی تھے، جہاں انہوں نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں بھی تھے اور ساتویں آسمان پر بھی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں بھی تھے اور دوسرے آسمان پر بھی موجود تھے۔ پیارے ناظرین، ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے پیاروں اور مقربین کا معاملہ عام انسانوں سے مختلف ہے، اور خدا نے ان کے لیے بہت سے الگ اصول بنائے ہیں، اور معجزات کا ظہور بنیادی طور پر انہی اصولوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ ناظرین، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معجزہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں کہ مقرب ہستیوں کے لیے جدا اصول بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، غور کریں تو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ انسانوں کو قانون فطرت کا بھی پورا علم ہی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آج سے 100 سال پہلے ہمیں موبائل کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اور آسانی سے دنیا کے کسی بھی کونے میں گفتگو کرنا یا ویڈیو پر بات کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب موبائل کا قانون ہمارے سامنے آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی قانون فطرت کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے تحت یوں ہی سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام اور فرشتوں کے جو معاملات ہیں وہ ایسے خاص اصولوں کے تحت ہیں جن کے ذریعے خدا کائنات کے امور کی تدبیر فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم۔ میرے پیارے ناظرین، 7 آسمانوں کی سیر کے بعد اس سے اوپر کا سفر شروع ہوا، جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک ساتھ رہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔
اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی کی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو چھانے کا تذکرہ ہے وہ رب العالمین عز و جل کے انوار تھے۔